السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے جلسے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ سب سے پہلے جلسہ کیسا ہوا ہے پی ٹی آئی کا؟ یار کل سے اب تک سنا مریم صفدر سو ہی نہیں سکی. اچھا، ہاں ہاں، اب پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. نون لیگ کے اندر کے لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ کہنے لگے وہ انہیں اندازہ نہیں تھا، ان کو یقین دہانی بڑی کرائی گئی تھی، انہوں نے پوری تیاری کی تھی اسلام آباد پولیس اور باقی سب لوگوں نے، لیکن وہ تو لوگ ہی اتنے آگے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے. 43 پوائنٹ ہے، 29 پوائنٹ پہ بلاکڈ کی ہوئی تھی. اور وہ جو بتایا نا کہ لوگ لیٹ آئے، پتھروں کیا، وہ پتہ لگا وہ بھی نون لیگ کے لوگ ہیں. اچھا، انہوں نے بیٹھ کر مینج کیا اور پرچے درج کرا کے کچھ اور لوگ، بلکہ کمال کی بات ہے وہ ہمارے جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب یا باقی ہیں وہ استغاثہ لے گئے پی ٹی آئی کی قیادت. پی ٹی آئی کی قیادت کیا کیا تعلق اس معاملے سے؟ بھئی اگر تمہاری وزیر اعلیٰ سو نہیں سک رہی، کوئی بیماری اگر ہو گئی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو جا کے بھائی علاج کرو. اب عوام کے ساتھ یہ ظلم تو مت کرو نا. لیکن میں نے تجویز دیا ہے کہ اس معاملے میں یہ جو بند کیا ہے نا انہوں نے این او سی کی وائلیشن کی ہے. سڑکیں بند کہاں لکھا ہوا ہے کہ سڑکیں آپ کنٹینر رکھ کے بند کر دیں؟ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر آنسو کے ابھی آپ پہلے تو اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کو چاہیے نا جوڈیشل کمیشن بنا لے اس کا. وہ بنائے نا، سب پتا چل جائے گا، ایک ایک چیز آ جائے گی اگر سچی ہیں. نہیں تو چھوڑو یار اس بات کو، آئے نا ذرا قرآن مجید پہ آ کے بتاؤ نا. قرآن مجید پڑھنا اچھی بات ہے، یاد رکھیے گا. اور میں کسی ماں باپ کی قسم کھانے کا نہیں کہتا، لیکن کچھ نہیں ملنا بیوی آپ کو. بیوی آپ آرام سے ریسٹ کریں، گھر انجوائے کریں، بچوں کی طرف توجہ دیں. بچوں کی جو اگر کوئی تعلیم و تربیت رہ گئی ہے آپ وہ کام کریں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. یعنی آپ ہی کی وجہ سے پنجاب کا کیا حال ہو گیا. اچھا سر، جاننا چاہوں گا کہ کل 17 جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا تھا، تو اس کے بعد اب پھر دوبارہ سے لسٹیں بن رہی ہیں اور قیادت کی بھی اور اس کے علاوہ کارکنان بھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ یہ بھول جائیں، ہم نے نکلنا تھا باہر ہم نکل آیا. اچھا، 9 مئی کے بعد یہ میں تو تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے میری بات کو سیکنڈ کر دیا کہ لسٹیں بن گئی. بھائی تم کون ہو لسٹ بنانے والی بھی، یا پولیس کون ہے لسٹ بنانے؟ کس بات کی لسٹ ہے بھائی؟ آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈر تو بہت ہے، خوف بہت ہے. اور وہ ڈر پتہ کیوں ہے؟ وہ عمران آ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کب آ رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ کل کیس لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کی ضمانت کا 9 مئی کا. 3 اسپیشل پروسیکیوٹر بھاگ گئے، 4 لوگ وہاں کھڑے ہو کے آگے ریکارڈ پیش نہیں کیا. الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم ڈیلے کرو، پیش کرو وہاں پر. اور باقی کہہ رہ گیا. اچھا، پیش اس لیے نہیں کر رہے؟ اور کیوں؟ میری تو دیکھیں جو میری جو تھی نا پروجیکشن یا میری اسسمنٹ 4 مہینے پہلے کی تھی کہ ستمبر ہوگا سب سے پہلے، اور ستمبر فیصلہ کن ہوگا. عمران خان جیلوں سے باہر ہوں گے. اور ابھی آپ کے سامنے عمران خان کے اگینسٹ کوئی ٹرائل نہیں چل رہا. اس کو کیا نہیں چل رہا؟ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے نا، اگر جو ٹرائل چل رہا ہے نا 190 ملین کا، تو اس میں جناب ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. اب مجھے کوئی الہام تھا سپریم کورٹ کا نئے والا ججمنٹ بھی ستمبر میں آ گیا. چلے میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ میرے رب کا کہہ لیں کہ وہ لاج رکھ لی. اور کل کے جلسے کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کتنی عوام آئی ہے، آپ کا اندازہ کتنا؟ دیکھیں میری اپنی اسسمنٹ ہے کوئی 3 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. اور وہ لوگ تو آپ نے گنے ہی نہیں کہ وہ جو سڑکوں پہ روک لیے، جو آس پاس روک لیے، جن کے راستہ کوئی نہیں دیا آپ نے، وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. یا تو بتائیں نا کہ وہ لوگ ہیں. اگر وہ لوگ گنا جائے تو یہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. اچھا، جلسے کے اندر سر کچھ لوگ پہلے قیادت نظر نہیں آئی، 2-4 چہرے دوبارہ سے جلسے کے اندر نظر آتے ہیں. ایک جو جلسے سے پہلی رات ہے اس میں بھی نظر آتے ہیں زبیر نیازی اور یہ بڑے بڑے نام، اظہر جو ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے حماد اظہر صاحب. تو یہ لوگ کہاں تھے اور ایک دم سے آئے؟ یہ تو داد دینا کم از کم آپ پاکستان تحریک انصاف کو، ان لیڈرشپ کو داد دیں کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. دیکھیں نا میں اس بات کی داد دوں گا. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں، نہ ہمیں یہ چاہیے.
سوال اگر وہ نہ پہنچتے تو پھر سوال اٹھنا تھا. مراد سعید کا دیکھے وہ نہ بھی پہنچا, اس کی تقریر آپ نے سن لی. اور یہ جو لیڈرشپ ہے نا, یہ لیڈرشپ کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. ان کے طریقہ کار پہ اعتراض ہوگا, مجھے بھی کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے اوپر, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اب تیاری کر لیں. میں نے آپ کو کہا تھا اب دھرنا بھی ہوگا, سڑکیں بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. ابھی تو ستمبر بہت پڑا ہے, ستمبر بہت پڑا ہے. عمران خان صاحب کو جس دن باہر آنے نہیں, یہ تو یہ سمجھ رک جائے گا. کیا نکلا, بڑی باتیں ہوئی کہ جناب جنرل فیاض حمید کے بارے میں, وہ جناب 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی میں آپ امیجن کر لیں, وہ اپنا کل لگا ہوا ہے کیس. ایویڈنس کیا ہے, 4 ورژن بدلنی ہے. بڑا کہا گیا جناب 164 کے بیان ہے. 164 کے بیان کا نکلے صداقت بازی کے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ مسکرا رہی تھی. یہ یاد رکھیے گا, مسکرانا جو ہے وہ قتل کا جرم ہے, سزائے موت ہے اس کی. یہ نوٹ کر لیجئے گا, اب پتہ ہونا چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. پھر وہ عصمت کمال اے ایس آئی ہے, سوری ایس ایچ او ہے, وہ جناب کسی جگہ موجود تھا. آج تک ایک بھی ایویڈنس آ نہیں سکی ہے. اب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا مشکل بھی نہیں, ناممکن ہے. اور اب کتنا دیر رکھیں گے؟ سر جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نے جلسہ کیا اسلام آباد میں, دوسری جو پارٹیاں ان کو کیا میسج دیا؟ یار وہ ایک تو مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ ہے, وزیر اعظم کے بارے میں سنا ہے, اور باقی ساری جو ہے نا, وہ بہت سے لوگ آنے والے دنوں میں پارٹی چھوڑنے کا چھوڑ دیں. میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. بھائی بات سننے کا, عمران خان صاحب باہر آ جاتا ہے, سارے کیسز کی حالت وہ اپنا زمین بوس ہو گئے. اب آج فوراً جو ہے سپریم کورٹ کھل چکی ہوئی ہے, اور فارم 45 اور 47 آج ٹریبونل بیٹھ جائیں, وہ بھی کام ختم ہو گیا. پھر کیا کریں گے, بستری اپنا جو اپنا سازو سامان سارا ہے. عمران خان تو ایک گاڑی لے کے نکلا تھا نا, ان کے تو بڑے بڑے بیگ تیار ہوئے بیٹھے ہیں, کو لندن جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. وہ پھر لندن گے, لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے انہیں, اور یہ کوشش کریں گے کہ جیسے ہی فارم 45 47 آیا تو ہم اپنا نا اس کو بچانے کے لیے اسمبلیاں کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم بار بار, میں آپ وقت سے پہلے پروجیکشن دے رہا ہوں آپ کو, یہ ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے عمران خان صاحب نے, اور وہ فارم 45 47 جنہوں نے یہ تیا پانچا کیا ہے, وہ نہیں چاہیں گے یہ کھلے, اور الٹیمیٹلی پھر اسمبلیاں ڈیزالو کی طرف جائیں گی. اور نومبر آگے جب الیکشن سال آنے والا ہے, تو پھر تو یہ چاہیں گے نا کہ ایسی حالات نہ بنے, اور اگر الیکشن ہو گئے تو سڑکوں پہ پھر یہ نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. سر آخری سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, اس کے علاوہ جو جلسے کے اوپر لوگ آئے ہوئے تھے, ہم نے اختلافات بھی دیکھے کہ پی ٹی آئی کے اندر تھے, لیکن وہ آج ایک سٹیج کے اوپر کھڑے تھے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاری بھی کی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی آزادی رائے کہاں پہ کھڑے ہیں عوام؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, آرٹیکل 15 بہت کلیئر ہے. انہوں نے ایک وہ کالا قانون بنایا, پیسفل پروٹیسٹ کی, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا, اور صدر پاکستان کے دستخط کے بعد وہ نوٹیفائی ہونا ہے, گیزٹ نوٹیفیکیشن چھپنا ہے, پھر اس کا اطلاق ہوگا. ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آزادی ذرائع پہ جو قدغن تو لگ گئی ہے, یہ آپ کا سوشل میڈیا سارا انٹرنیٹ پہ فائر وال لگا لیا, ٹویٹر بند پڑا ہے, وی پی این کے بغیر چل نہیں رہا. اور یہ ساری وی پی این, یہ ساری گورنمنٹ بھی وی پی این پہ, یاد رکھیے گا, ساری اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ہیں, یہ میرٹ سے ہٹ کے لگانے کا انہوں نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ یاد رکھ لیجیے گا, یہ وی پی این والی جو گورنمنٹ ہے نا, کون سی والی, وی پی این والی جو گورنمنٹ ہے نا, ایسا ہوں تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, یاد رکھیے گا. سر پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے جنہوں نے حملہ کیا. اچھا ہاں, اچھا واقعی پی ٹی آئی کے کارکنان تھے. یہ تو میں وہ شکلیں پہچاننے کی کوشش کر, میں تو کسی کو نہیں جانتا یار, میں پہلے بتاتا چلوں. وہ ذرا وہ فوٹیج دکھایا نا پتھر مارنے والی, وہ یہ تو 9 مئی کی بڑی باتیں کرتے رہتے تھے. اب انہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا. ان کی کلاس بہت ہوگی نا, کبھی اتنا بڑا جلسہ کس سے کلاس کس سے کلاس, پھر وہ آپ سمجھ لیں آپ کے سیاسی قیادت کے ساتھ بڑی کلاس ہوئی کہ پولیس نے روک نہیں سکے, کوئی لوگوں کو زخمی نہیں کیا, کوئی بم نہیں پھوڑا, یا بم پھوڑنے سے مراد کو بم پھوڑنا نہیں ہے, کسی ایک آدھ کا سر پھاڑنے کی باتیں ہیں. تو وہ انہوں نے کوئی ڈرامہ کر لیا, اپنے ہی پلانٹڈ لوگ تھے پی ایم ایل این کے, آ کر پتھر مارے, جو کچھ بھی کیا. ہم نے کسی کو نہیں کہا نہ, ہم چاہتے تو دھرنا دے سکتے تھے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں دیکھیں
بات بڑی واضح ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے جو پکڑے ہوں گے نا کارکن، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی کارکن ہو، لیکن جنہوں نے پتھر مارے نا وہ پی ٹی آئی کارکن، یہ یاد رکھیں۔ یہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ وہ جو لوگ جن پر کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آرز اور پرچے وغیرہ ہوں گے وہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا ہے۔